اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ لائیو سیشن مدنی دارالشفا پہ رات 9 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر جادو، جنات، آسیب، سایہ، موکلات، حاضرات، تسخیرات اور خصوصاً نظر بد اور بندش کے حوالے سے بہترین ہمارا الرقیہ شرعیہ پڑھا جاتا ہے، چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ نظر حسد کے حوالے سے، کہ حسد کیا چیز ہے، حسد کون سی قوت ہے، اور حسد کا کس طرح سے انسانی جسموں پر اثر ہوتا ہے، اور حسد ہمیں کس طرح سے نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل بھی میں نے بتایا تھا، تو کافی ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ مختصر سی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف حسد کے حوالے سے، کہ حاسد جب حسد کرتا ہے، حاسد جب بری سوچ رکھتا ہے، حاسد جب بری نظر رکھتا ہے، حاسد جب آپ کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کے دل کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک منافقت پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کی نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر جل کر راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو صرف وہ جل کر راکھ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کی اس گندی سوچ کا اثر آپ پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم پر بھی، آپ کے مال پر بھی، آپ کی آل پر بھی، آپ کی اولاد پر بھی، اور اس کا بہت زیادہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ حسد ہے کیا چیز؟ حسد وہ چیز ہے کہ کسی کی نعمت یا خوشی یا کامیابی کو دیکھ کر دل میں جلنا، اور یہ خواہش پیدا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یعنی یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے، اور یہ نعمت اس کے ہاتھوں سے چلی جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اور اسے کوئی بہت بڑا مالی یا جانی نقصان ہو جائے۔ یہ ہمیشہ حاسد کی سوچ ہوتی ہے، اور حاسد یہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، بلکہ وہ اس چیز پہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے کہیں ضائع ہو کر اور اس کے ہاتھوں سے یہ نعمت چلی جائے۔ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت گندی چیز ہے، اور حسد کے بہت زیادہ نقصان ہے۔ جس طرح بندے کے اوپر نقصان ہوتا ہے، اس طرح جو حسد کرنے والا ہے، یعنی جو حاسد ہے، اسے بھی نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان اس کا کیا ہے؟ کہ اس کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کو نقصان ہوتا ہے، یعنی جو حسد کرنے والا ہے، وہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اس بندے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی ہے گاڑی، کہاں سے مال آ گیا، کہاں سے مکان بنا لیا، کہاں سے یہ اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ تو یہ چیزیں حاسد کو برباد کر دیتی ہیں، اس کا ذہنی سکون ختم کر دیتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صرف حاسد کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی اس چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو حاسد کو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراض کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت پہ اس کا اعتراض ہے، اور ظاہراً وہ اعتراض بن رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے کسی مسلمان بھائی کو، کسی رشتہ دار کو کوئی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ اس کا اہل تھا، وہ اس کا حقدار تھا۔ بھائی آپ اہل اگر نہیں ہیں ابھی، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ سے مانگی اللہ آپ کو بھی دے گا۔ وہ اہل تھا، اللہ نے اسے عطا کر دیا، تو اس کی نعمت کو دیکھ کر تمہیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی نعمت کو دیکھ کر تمہیں کوئی اعتراض کرنا چاہیے۔ در حقیقت حاسد اس کی نعمت پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کی اس نعمت پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، اسے بھی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری اور اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہر وقت کسی کے بارے میں حسد میں ہے، جلن میں ہے، دوسروں کی نعمتوں کے اوپر وہ خوش نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا حسد کرنے والے کو کہ وہ دعا کرتا، ماشاء اللہ کہتا، تبارک اللہ کہتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا، کہ الحمدللہ اللہ نے میرے ایک مسلمان بھائی کو گھر کی نعمت سے نوازا، گاڑی کی نعمت سے نوازا، مال و دولت سے نوازا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن حاسد کے ساتھ چونکہ ایک بیماری ہوتی ہے، جلن اور منافقت کی، کینہ اور بغض کی بیماری ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کو جو نقصانات ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں
کہ جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے پاس مال اور دولت اللہ نے عطا کی ہے، گاڑی اور مکان عطا کیا ہے، تو یاد رکھیں اس کی اس گندی سوچ کا اثر اس پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی آل اولاد پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ حاسد کے حسد سے ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے؟ اس کے لیے جو بہترین عمل میں نے لائیو سیشن میں بھی دیا تھا لیکن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی، تو آج کی ویڈیو کو بنانا اور یہاں پہ اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف کہ حسد کی آگ سے بچنا ہے، حسد کے معاملات سے بچنا ہے، اور حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے کون سے عمل اور کون سی پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو عمل سورہ فلق کا عمل ہے۔ یہ سورۃ الفلق کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ کسی وقت بھی باوضو ہو کر آپ نے تسبیح لینی ہے، اور یہ تسبیح پکڑ کے ایک تسبیح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، یہ آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، اور توجہ اور تصور کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جو بندہ اس ایک تسبیح کو 41 دن تک پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پہ جو حسد کا معاملہ ہو چکا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی وہ حسد کے شر سے، حاسد کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو اب 41 دن تو آپ نے اس کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ تو ہوگا کہ گزشتہ دنوں کے اندر جو آپ کے اوپر کوئی حسد کا معاملہ ہو چکا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آئندہ بچنے کے لیے آپ نے 21 مرتبہ روزانہ قل اعوذ برب الفلق بھی، اور ساتھ میں قل اعوذ برب الناس بھی، یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا جو بہترین وقت ہے، صبح سورج طلوع ہوتے وقت پڑھیں، یا شام سورج غروب ہوتے وقت، یعنی یا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ بہترین وقت ہے حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بہترین طاقت ہے، بہترین صورتیں ہیں، بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ حاسد کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا جو نعمتیں ہیں، مال و دولت، بچے، یہ بھی آپ کے حاسد کے حسد کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو تمام جو سننے والے ہمارے سامعین، ناظرین ہیں، ہمارے اس چینل کے توسط سے جتنے ہمارے سبسکرائبر حضرات ہیں، آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جو نئے لوگ ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجئے تاکہ اور مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔